السلام علیکم ویورز، خوشخبری سیریز کی نئی ایپیسوڈ میں آپ کا میزبان عبدالرحمان حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے تمام ناظرین کو رمضان کی بہت بہت مبارکیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والے اس مہینے میں پاکستان کو ترقیاں دے، یہاں پر سٹیبلٹی لے کر آئے۔ ملک میں سیاسی پارا تو بہت ہائی ہے، لیکن اس درمیان اچھی خبریں آنا نہ پہلے کبھی بند ہوئی تھی نہ اب۔ تو آج کی دو اچھی خبریں کیا ہیں؟ پہلی تو پاکستان نے 20 سال بعد آسٹریلیا سے ون ڈے سیریز جیتی ہے، اور بہت بڑے مارجن سے جیتی ہے۔ جس طرح پاکستان نے انڈیا سے جیت کر ایک بہت بڑی تاریخ رقم کی تھی، اسی طرح پاکستان نے اس سیریز کے آخری میچ میں جیت کر بہت بڑی تاریخ رقم کی۔ اس کو ڈسکس کریں گے۔ جبکہ آج کی دوسری خوشخبری، حکومت پاکستان کا ایک اور نقصان میں جانے والا ادارہ جو سالانہ کروڑہا روپے کا نقصان کرتا تھا، اسے حکومت نے بالآخر بیچ دیا ہے، اور اب یہ جو ادارہ پہلے لائبلٹی تھا، اب یہاں سے ایکسپورٹس کا آغاز ہوگا اور ملک کی ضروریات بھی پوری کرے گا۔ اس کو پروگرام کے دوسرے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ وہ ادارہ ہے HEC۔ یہ چائنا نے پاکستان کو 1979 میں بنا کر دیا تھا، لیکن ہم نے گزشتہ 40 سالوں میں اس کو برباد کر دیا۔ آئیے چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب، جو کہ آسٹریلیا پاکستان کی ون ڈے سیریز ہو رہی تھی۔ وہ 2-1 سے پاکستان نے جیت لی ہے۔ آخری میچ پاکستان نے 9 وکٹوں سے جیتا ہے۔ 37.5 اوورز میں ہی پاکستان نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا تھا۔ بابر اعظم نے کنزیکٹیولی دوسری ون ڈے سینچری کی ہے، اور انعام الحق نے 89 سکورز کیا، اور پاکستان اس سے پہلے 6 مسلسل ODI سیریز ہار رہا تھا۔ تو پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ ہم بلا وجہ آسٹریلیا سے ڈر جاتے ہیں اور اپنے اعصاب لوز کر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا ملک ایسا نہیں تھا جس سے ہم ہارتے تھے کرکٹ میں۔ ہمیں اس چیز کے اوپر فوکس رکھنا چاہیے کہ آسٹریلیا کوئی بندے نہیں کھاتا، آسٹریلین ٹیم بھی ہمارے جیسی ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہیں۔ تو ہم ان سے سیکھیں اور اپنی ٹیم کے ذہن میں جو خوف ہے اس کو توڑیں، تاکہ پاکستان آسٹریلیا سے تگڑا ہو کر آئے، اور ہماری ٹیم ان سے تگڑی ہوتی ہے۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ان کا ہوا سوار ہو جاتا ہے۔ اب صرف ایک میچ رہ گیا T20 کا، جو کہ 5 تاریخ بروز ٹیوزڈے ہے۔ اس کے بعد یہ 24 سال بعد جو پاکستان کا وزٹ ہے وہ کنکلوڈ ہو جائے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ T20 بھی پاکستان جیت جائے گا۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہتار، ہری پور کے قریب خیبر پختونخوا کا ایک بہت بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ۔ وہاں پر ایک سرکاری ادارہ HEC ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس، جو کہ بہت بڑے سائز کے ٹرانسفارمرز بنانے کا پاکستان کا واحد ادارہ کئی سال سے نقصان میں جا رہا تھا، اسے بالآخر پرائیویٹائز کر دیا گیا ہے۔ 32 ایکڑ کے اوپر یہ محیط ہے، اور اس کے اندر جو فلور کا ایریا ہے جہاں پر فیکٹری ہے، کچھ 13 کے قریب فیکٹری کی بلڈنگز ہیں۔ 16,000 مربع میٹر رقبہ یہاں موجود ہے۔ یہاں پر ایک تو بہت اچھی مشینری موجود ہے جو بڑے سائز کے ٹرانسفارمرز، جو ہیوی ڈیوٹی ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں، وہ بناتی تھی، اب بند پڑی ہوئی ہے۔ اور پھر یہاں کے انجینئرز، ٹیکنیشینز وغیرہ، یہاں کی لیبر جو ہے وہ بھی اس چیز میں طاق ہے۔ اس ادارے کو سن 2006 سے لے کر اب تک کوئی 5 مرتبہ سیل کرنے کی کوشش کی گئی، پرائیویٹائز کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں کیا جا سکا۔ اب جا کے باقاعدہ فلی طور پر پرائیویٹائز ہو گیا ہے، اور 7 سالوں کے اندر یہ پہلی ایسی اینٹی لیول پرائیویٹائزیشن ہے جو ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور نقصان میں جانے والا ادارہ تھا TIP، ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان۔ اس کو حکومت نے ضم کر دیا تھا NRTC کو۔ وہ ضم تھا، وہ بھی نقصان والا ادارہ تھا، وہ چل پڑا ہے۔ اب اس ادارے کو اوپن بیڈنگ میں IMS انجینئرنگ نے جیتا ہے، ہائیسٹ بڈ کر کے 1.40 کروڑ روپے کی لاگت پہ، اور ہرایا کس کو ہے؟ پیل، پاکستان کا بہت بڑا ادارہ ٹرانسفارمر بنانے والا۔ اس کے بعد جو ویوز ہے، اور اب وہ ویوز سنگر ہو گیا، اس کو بھی انہوں نے ہرایا ہے۔ یہ کمپنی پاکستان میں ورٹیکل جو انجینئرنگ پروڈکٹس ہیں اس کے اندر طاق ہے، اور دنیا کے جو بڑے بڑے برانڈس ہیں ان کو پاکستان لا کے مہیا کرنے میں یہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اس کے امپورٹرز بھی ہیں، مثلاً دنیا بھر میں بہت بڑا شنائڈر برانڈ ہے جرمن، اس کے علاوہ مان نام کا جرمن برانڈ ہے، کاواساکی انجینئرنگ ہے، وہ جاپان کا برانڈ ہے، پھر ABB اور ہنی ویل یہ امریکہ کا برانڈ ہے۔ تو اتنے بڑے جو انجینئرنگ کے برانڈس ہیں ان کے ساتھ یہ پاکستانی کمپنی کام کرتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ صرف وہ اس HEC کے اندر آپ بڑے سائز کے ٹرانسفارمرز بڑی تعداد میں بنائیں گے، بلکہ ٹرانسفارمرز کے بعد یہاں پر گرڈ اسٹیشن بھی بنایا کریں گے۔
اس وقت پاکستان میں جتنے بڑے ٹرانسفارمرز ہیں وہ امپورٹ ہوتے ہیں کروڑ ڈالرز کے. پھر گرڈ اسٹیشنز، پاور ہاؤسز پہ بڑے بڑے گرڈ اسٹیشن لگے ہوتے ہیں، ڈیمز کے اوپر جو گرڈ اسٹیشن لگے ہوتے ہیں ہمارے علاقوں میں، شہروں میں، یہ تمام گرڈ اسٹیشن ہم امپورٹ کرتے ہیں ہر سال. اس کی مشینری امپورٹ کرتے ہیں کروڑ ڈالرز کی. تو اب یہ پاکستان میں بنا کرے گی. پھر اسی عملے کو استعمال کرتے ہوئے انجینئرس کو، ٹیکنیشینس کو اور دوسرے لیبر ہے یہاں پر ایسی پروڈکٹ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے ذریعے بنائے گی کہ یہ تمام چیزیں، یہ بڑے ٹرانسفارمرز، یہ گرڈ اسٹیشنز، یہ تمام چیزیں یہاں سے ایکسپورٹ کی جائیں گی، سینٹرل ایشیا بھی، مڈل ایسٹ بھی اور فار ایسٹ کے ملکوں میں. اب اس ادارے کو پرائیویٹائز کرنے کے پاکستان کو 3 فائدے ہوں گے. پہلا فائدہ تو یہ کہ یہ جو کمپنی ہے اس کے ذریعے پہلے جو پاکستان حکومت اپنی جیب سے کروڑ روپے کی تنخواہیں دیتی تھی وہ دینا بند ہو گئی. اس کے بعد پاکستان جو کروڑ ڈالرز کا ایکوپمنٹ امپورٹ کرتا تھا وہ ختم ہو جائے گا، ملک میں بنا کرے گا. تیسرا، پاکستان سے جو کروڑ ڈالرز کے ایکوپمنٹ کے ایکسپورٹس کا آغاز ہوگا وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کمپنی کے اندر بہت بڑے سائز کا ایکوپمنٹ بنتا تھا. وہ ہمارے پاور پلانٹس کے علاوہ سیمنٹ پلانٹس، اسٹیل پلانٹس، شوگر ملز، کیمیکل کے ملز جو ہیں، پھر پیٹرو کیمیکل کے جو بڑے بڑے پلانٹس ہیں، جتنی بڑی انڈسٹری ہے اس کا الیکٹریکل کا سامان میجر یہاں بنا کرتا تھا اور اب انشاءاللہ دوبارہ بنے گا. پھر اس فیکٹری کے اندر مزید ہزاروں نئی جابس کریٹ ہونا ہیں. ابھی نئے انجینئرز بھرتی کیے جائیں گے، نئے ٹیکنیشینز، نئے ہیلپرز، نئی جو HR ہے وہ آئے گی. تو ایک بالکل نیا ایکو سسٹم ڈیولپ ہونے جا رہا ہے. تو ناظرین دیکھیے کہ ہم کتنے بڑے اثاثوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ظلم ہم نے ان کے ساتھ کیا. 1979 میں چائنا نے جہاں ہمیں دیگر ہیوی ریبرٹ فیکٹری بنا کر دی، جہاں ہم ٹینک بناتے ہیں، اسی کے ساتھ یہ ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس بھی بنا کے دیا. لیکن ہم نے اس کے ساتھ ظلم عظیم کیا، اس کو برباد کیا، اس سے کام نہیں لیا. اور آج ہمیں بڑے سائز کا ٹرانسفارمر بھی ٹھیک کروانا ہو تو ہم بہت بڑی کمپنیوں کی طرف مہنگے داموں جاتے ہیں اپنے گھر میں فیسلٹی ہونے کے باوجود. لیکن امید ہے اسی سال کے اینڈ تک یہ مکمل طور پر فعال ہوگا، پاکستان میں اپنا پارٹ پلے کرے گا. اسی طرح کے جتنے بہت نقصان میں جانے والے ادارے ہیں ان کو جب تک پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا، نہ تو یہاں پر جابس کریٹ ہو سکتی ہیں، نہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں. ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں پاکستان میں سیاسی طور پر استحکام لے کر آئے، اور اسی وجہ سے ہمارا جو روپیہ قدر کھوتا جا رہا ہے اس کو مستحکم کرے، پاکستان میں روزگار کے نئے مواقع جنم لیں، اور پاکستان ایک خوددار ملک کے طور پر دنیا بھر میں جانا جا سکے. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.